تو آج ہم سیکھیں گے اپلیکیشن لکھنا جاب کے لیے. یہاں پر بھی سیم ٹو سیم اسٹرکچر ہم کو فالو کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے انٹروڈکشن, اس کے بعد باڈی پیراگراف, اس کے بعد ہمیں کنکلوژن لکھنی ہوتی ہے. چلیے اب ہم ویڈیو میں سیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں کتنے الفاظ ہمیں لکھنے ہوتے ہیں, کون سے سینٹنس لازمی ہوتے ہیں, باڈی پیراگراف میں کیا لکھنا ہوتا ہے, کنکلوژن میں کیا لکھنا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کے ساتھ بن رہی ہے, اینڈ تک آپ کو کمپریہنسو نالج ملے گا. چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا انٹروڈکشن کا اسٹرکچر ہے. انٹروڈکشن میں کیا لکھنا ہوتا ہے, سب سے پہلے دا رینک آف دا آفیسر, ہم کس کو لکھ رہے ہیں اس کی رینک, سب سے پہلے ہمیں اس کی رینک لکھنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پر ہم جاب کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے, دا جنرل مینیجر یا دا ڈائریکٹر جنرل. سیکنڈ سینٹنس میں ہمیں لکھنا ہوتا ہے آفیشیل ایڈریس, وہاں پر جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں یا کسی کو لکھ رہے ہیں اس کی آفیشیل ایڈریس لکھنی ہوتی ہے. ہم جاب کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے, پاک ٹیکسٹائل ملز یا اور ایسے مطلب کسی بھی کمپنی کے نام لکھنا ہوتا ہے. نمبر 3 پر ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے, سٹی, نیم آف سٹی لکھنی ہوتی ہے کہ ہم کس شہر میں اس کا ایڈریس ہے, تو وہاں پر ہمیں مینشن کرنا ہوتا ہے سٹی کا نام. نمبر 4 پر ہمیں سبجیکٹ رکیس لکھنی ہوتی ہے کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں تو کس کے لیے لکھ رہے ہیں, ہمیں واٹ از دا پرپز آف آور رائٹنگ دس اپلیکیشن. ہم جاب کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں جاب مینشن کرنی ہوتی ہے, بھائی میرا پرپز آف رائٹنگ یہ ہے کہ میں یہ جاب کے لیے لکھ رہا ہوں, جاب فار دی پوسٹ آف پروڈکشن مینیجر. آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں ایک انٹروڈکشن. چلیے اب ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں انٹروڈکشن کا اسٹرکچر. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹروڈکشن کا اسٹرکچر, یہ ایک پریکٹیکل طریقے سے لکھا ہوا ایک انٹروڈکشن ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا, دا پرسنل مینیجر, مطلب اس کا رینک لکھا. اور سیکنڈ میں ہم نے کیا لکھا, اس کا آفیشیل ایڈریس لکھا, پاک فوڈ انڈسٹری LTD, پلاٹ نمبر وغیرہ ہم نے یہاں پر ایڈریس لکھا. نمبر 3 پر ہم نے کیا لکھا, نیم آف سٹی جو کراچی لکھا ہے. نمبر 4 پر ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے, سبجیکٹ, مطلب ہم یہ کس لیے لکھ رہے ہیں. ہم نے یہاں پر لکھا جاب فار دی پوسٹ آف پروڈکشن مینیجر, ہم یہ پروڈکشن مینیجر کے جاب کے لیے لکھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا انٹروڈکشن, ایک بیسٹ وے آف رائٹنگ انٹروڈکشن کا. باڈی پیراگراف, باڈی پیراگراف میں آپ کو 2 چیزیں ضرور مائنڈ میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتانی ہوتی ہے ریڈر کو اپنی کہ بھائی آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے حاصل کی, آپ کو کسی دوست سے پتہ چلا یا آپ کو کسی ادر ایسے نیوز وغیرہ سے پتہ چلا. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں, آئی ہرڈ فرام مائی فرینڈ, آئی کم ٹو نو فرام ریلائبل سورس, آئی کم ٹو نو فرام نیوز پیپر وغیرہ. آپ اپنی بتا سکتے ہیں انفارمیشن کہ بھائی میں نے یہ انفارمیشن وہاں سے حاصل کی. نمبر 2 پر آپ کو اپنی کوالیفیکیشن, اپنی تعلیم کے بارے میں بتانی ہوتی ہے کہ بھائی میں یہاں سے یہ کیا یا میں نے اپنے گریجویشن یہاں سے کیا. آپ کو اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہوتی ہے. یہ دونوں اسٹرکچر آپ کو باڈی پیراگراف میں لکھنے ہوتے ہیں. چلیے پریکٹیکل دیکھتے ہیں. باڈی پیراگراف میں سب سے پہلے ہمیں کیا مینشن کرنی ہوتی ہے, سورس آف انفارمیشن, کہ ہم نے یہ انفارمیشن کہاں سے حاصل کی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سر لکھا, ان رسپانس ٹو یور ایڈورٹائزمنٹ آئی published in the Daily the News the dated May 2023 for the post of production manager in your oil freight industry. I beg to offer myself as one of the candidates for this said post. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں دا نیوز سے سنا جو 5 مئی 2023 کو کیا گیا, پوسٹ کیا گیا تھا, وہاں پر نیوز پر اس کا ذکر کیا گیا, تو اس کے مد نظر میں یہ اپلیکیشن لکھ رہا ہوں. مطلب وہ اپنی سورس آف انفارمیشن بتا رہی ہے کہ میں یہ دا نیوز یا نیوز سے ہی سنا ہوں, تو اس لیے میں اس پر اپلائی کر رہا ہوں. آپ سیکنڈ سینٹنس میں ہمیں کیا لکھنا ہوتی ہے, اپنی کوالیفیکیشن. جیسے یہاں پر ہم سیکنڈ لائن میں اپنی تعلیم اور ایکسپیرینس شیئر کرنی ہوتی ہے اپلیکیشن میں. یہ دونوں پارٹ اہم ہو گئے, تو ہمارا انٹروڈکشن اور باڈی پیراگراف بن گیا. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کنکلوژن کس طرح کی جاتی ہے. کنکلوژن کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں ریڈر کو کنونس کرنا ہوتا ہے, اپنی بات ان کو بتانا, تاکہ وہ آپ کو انٹرویو وغیرہ کے لیے آپ کو بلائے. فار ایگزامپل آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں, میں آئی ہیو این انٹرویو کال, آئی ول بی گریٹفل اف آئی واز کال فار انٹرویو. یہ ایک طور طریقے ہوتے ہیں کسی کو کنونس کرنے کے لیے, اپنی بات پر یا اپنی پوائنٹ آف ویو پر اس کو لانے کے لیے. سیکنڈ میں آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے, یور سنسرلی, مطلب اپنے اینڈنگ کرنی ہوتی ہے اپلیکیشن کی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا نام مینشن کر سکتے ہیں, XYZ. فار ایگزامپل آپ سمیر ہیں یا کوئی بھی اپنے نام یہاں پر نمبر 4 پر مینشن کرنی ہوتی ہے آپ کو. چلیے کنکلوژن کو پریکٹیکل دیکھتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے مینشن کی ہے اپنی کنکلوژن, I would be grateful if I am called for an interview so that I could tell you more about myself. میں شکر گزار ہوں گا آپ کا اگر مجھے انٹرویو کے لیے آپ نے بلایا, تاکہ میں آپ کو مزید اپنے بارے میں بتا سکوں. یہ کیا کہہ رہا ہے, ایک ایسا سینٹنس لکھا ہے تاکہ وہ سر کو کنوینس کرے, کسی کو کنوینس کرائے کہ آپ مجھے بلا لیں تاکہ میں آپ کو مزید اپنے بارے میں انفارمیشن دوں. اس کے بعد ہم نے کیا لکھا, یور سنسلی. یہاں یور سنسلی سے مطلب کسی چیز کا اینڈنگ کرنا ہوتا ہے, مطلب ہم یہاں پر اپنی اپلیکیشن کو اینڈ کریں. اس کے بعد ہم نے اپنے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنا نام مینشن کرنا ہوتا ہے. XYZ آپ کا جو بھی نام ہوگا وہ آپ کو مینشن کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارا اپلیکیشن ختم ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز کنیکٹ کرنی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے CV. اگر آپ کے پاس CV نہیں ہے تو آپ اپنا بایو ڈیٹا شیٹ بھی بنا سکتے ہیں.
یہ ہے بایو ڈیٹا شیٹ آف سمیری. سب سے پہلے آپ کو کوالیفیکیشن بتانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھی ہے ایم ایس سی کیمسٹری فرسٹ ڈویژن 2018 سندھ یونیورسٹی. میں نے ایم ایس سی فرسٹ ڈویژن میں 2018 میں پاس کیا تھا سندھ یونیورسٹی سے. اور آپ ڈپلوما وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے یہاں سے یہ اپنی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد آپ کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنی ہوتی ہے. بھائی آپ نے اس دنوں میں اس بیچ میں آپ نے کون سی سروسز انجام دی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ورکڈ ایز اے ریسرچ آفیسر ان سرگودا آئل ملز. میں نے سرگودا آئلس مل میں ریسرچ آفیسر کے طور پر کام کیا ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہا ہوں سندھ یونیورسٹی میں. اس طرح آپ اپنی ایکسپیرینس کسی کو بتا سکتے ہیں. نمبر 3 میں آپ اپنی جنرل یا پرسنل ڈیٹیلس بتا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا عمر یہ ہے, میں پاکستانی ہوں اور میرا سنگل ہوں یا میرڈ ہوں. اس طرح آپ اپنے بایو ڈیٹا شیٹ میں بتا سکتے ہیں کسی کو. اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں کنیکٹ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ہو گیا اپلیکیشن لکھنا فار جاب. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.